20 پڑھتے ہیں نا، کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، بعض لوگ جھگڑ پڑھتے ہیں، یہ تو شعر بن گیا. کچھ لوگ 20 پڑھتے ہیں، کچھ 8 پڑھتے ہیں، کچھ جھگڑ پڑھتے ہیں. تو رمضان میں جھگڑا مت کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. فرمایا کہ حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو صلی اللہ. آپ لوگ بہت خاموش ہیں. کراچی والے خاموش تو نہیں ہوتے اتنے. تھوڑے سے آپ ساتھ دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز آنی چاہیے. حنفیہ مسجد ہے. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی, ابھی مجھے پتہ چلا مدرسے کا نام جامعہ علی ہے. اللہ اکبر. ہم علی کے ماننے والے بھی ہیں. ہاں, ہماری مسجدوں کا نام بھی علی ہے, مدرسوں کا نام بھی علی ہے. عجیب بات آپ کو یہ بتاؤں, آج میں نے ظہر کی نماز جس مسجد میں پڑھی اس کا نام مسجد علی تھا, اور عشاء کی نماز جس مسجد میں پڑھی اس میں مدرسے کا نام جامع علی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کہ یہ علی کو نہیں مانتے. میں ان سے کہتا ہوں ہم وہ ہیں, ہماری مسجدوں کا بھی نام علی ہے, مدرسوں کا بھی نام علی ہے. تم دکھاؤ کسی اپنے مرکز کا نام ابو بکر ہو. اور یہاں خطبے کی کتاب بھی پڑھی ہوگی, دکھاؤ ذرا.
اس خطبے میں ہم جب ہر جمعے کو خطبہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی رضی اللہ عنہم. ہم علی کے ماننے والے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں ایک صاحب نے کہا تھا پاکستان میں تو برطانیہ میں رہتا ہوں، اس کو جواب میں نے وہاں سے دیا تھا. جانتے ہوں گے آپ، نام اس کا علی ہے لیکن کام اس کا غلط ہے. اور اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ اپنی مسجدوں میں علی کا نام بھی نہیں لکھ سکتے. میں نے کہا نام لکھنا تو دور کی بات، ہماری مسجد کے دروازوں پر علی کا نام ہوتا ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں. تو ذرا آپ لوگ کچھ بیدار ہو جائے. کراچی والے تو بڑے بیدار لوگ ہیں. فرمایا کہ حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی میں آپ کے اسم مبارک میں جو حروف ہے، ان حروف کے اندر اللہ نے کیا حلاوت رکھی ہے، کیا فضیلت رکھی ہے، کیا مقام رکھا ہے. حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، کیا سر نہا سے ہے بھرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، کیا سر نہا سے ہے بھرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے میم میں محبوبی مطلق کا اشارہ، ہے میم میں محبوبی مطلق کا اشارہ، پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہے میں ہے حیات ابدی جان بلبلوں کی، ہے میں ہے حیات ابدی جان بلبلوں کی، عشاق کا ہے روح فضا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر، محمد دو میم ہے، اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس نام کو چومتے بھی ہیں. معجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر، اور دال ہے دل کی دوا نام محمد. معجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر، اور دال ہے دل کی دوا نام محمد. اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جانا گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ. اب آپ لوگ بیدار رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے جامعہ مسجد حنفیہ میں جو امام ابو حنیفہ کے نام کی نسبت ہے اس کے ساتھ اس میں بیان ہو رہا ہے. اور مسجد مدرسہ علی ہے. علی تو بہادر تھے، علی تو شیر خدا تھے. ہاں تو بہادروں والا مدرسہ ہے، امام ابو حنیفہ والی مسجد ہے، تو اس کے لوگ بھی حنفی ہو. حنفی کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حنیف. شرک کو، بدعات کو، گمراہی کو چھوڑ کر جو ایک صرف توحید پر ہو، توحید پر، اللہ کی توحید پر یکسو ہو، اس کو حنیف کہتے ہیں. آپ کی تو پوری مسجد کا نام حنفیہ ہے. اللہ مولانا کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہاں ادارہ بنایا ہے. اللہ اس ادارے کو بھی قائم و دائم فرمائے. استقبال رمضان کے حوالے سے
مولانا نے مجھے کہا کہ آپ کچھ بیان کریں. بہرحال میں کوشش کروں گا جو باتیں اللہ ذہن میں ڈال دے میں اچھی بات بیان کروں. رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو اس امت پر بہت بڑے احسانات کیے ہیں، انعامات کیے ہیں. سب سے بڑا انعام مجھ پر، آپ پر، اس امت پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ نبی اور رسول عطا فرمایا ہے جو تمام انبیاء کا امام ہے. معراج کی رات، اللہ اکبر، معراج کی رات تمام انبیاء تشریف لائے اور مسجد اقصی کے پاس جو علاقہ ہے سب بھر گیا نبیوں سے، رسولوں سے. حضرت جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا، فرمایا نماز آپ پڑھائیں گے، رسول اور نبی آپ کے پیچھے 1,24,000 انبیاء نماز پڑھیں گے. اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. اور ایک بات اور بھی سنتے جائیے، مسجد علی والو، مدرسہ علی والو، جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مصلی پر کھڑا کرتے ہیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں، آپ امام الانبیاء ہے. لیکن پھر جب وقت آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مصلی پر انہیں کھڑا کرتے ہیں. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، ابو بکر امام الصحابہ ہے. ہم امام الانبیاء کو بھی مانتے ہیں، امام الصحابہ کو بھی مانتے ہیں. علی نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، عمر نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی. بہرحال اللہ کی بڑی نعمت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے. سب کہو الحمدللہ. دوسری نعمت اللہ نے، یہ نعمت اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے. دوسری نعمت اللہ نے ہمیں یہ عطا کی، اللہ نے ہمیں سب سے افضل کتاب قرآن مجید عطا فرمایا ہے. یہ کتاب کسی اور امت کو نہیں ملی. تیسری نعمت اللہ نے ہم پر یہ عطا فرمائی، میں مختصراً بات عرض کر رہا ہوں. اللہ نے ہمیں کتابوں میں سب سے بڑی کتاب عطا فرمائی، نبیوں رسولوں میں سب سے بڑا رسول اور نبی عطا فرمایا. اللہ نے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اللہ نے راتوں میں سب سے بہترین رات لیلۃ القدر کی رات ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ اس امت پر اللہ کا عظیم احسان ہے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے، کیسے اس مہینے کو گزارنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ مہینہ کتنا افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس مہینے کا تعارف قرآن میں کرایا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا. مفسرین فرماتے ہیں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے. وہاں سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے اندر ہوا ہے، تدریجاً، آہستہ آہستہ. بعض حضرات فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نزول قرآن کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی ہے. نزول قرآن کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی ہے. اور اس لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ہم پر انعام فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا، ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن کی نعمت عطا فرمائی، رمضان کی نعمت عطا فرمائی، لیلۃ القدر کی نعمت عطا فرمائی. یہ 4 نعمتیں کسی بھی گزشتہ امت کو نہیں ملی ہے، یہ ہمیں ملی ہے.
آپ کو ملی ہے، مسلمانوں کو ملی ہے۔ پھر یہیں پر اللہ نے بس نہیں فرمایا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آپ لوگ تو یہ سنتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن میں آج آپ کو ایک تحفہ دے کر جا رہا ہوں۔ اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینہ یہ عربوں کی اصطلاح ہے، جیسے ہر زبان کی اصطلاح ہوتی ہے، محاورہ ہوتا ہے، ٹرمز ہر زبان کے ہوتے ہیں، تو عربوں کے یہاں جب 1000 مہینہ کہا جاتا تھا یا 1000 سال کہا جاتا تھا، اس کا مطلب 1000 مہینہ اور 1000 سال نہیں ہوتا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا پورا زمانہ۔ یہ ان کا محاورہ تھا۔ اللہ نے ان کا محاورہ قرآن میں یہاں ذکر فرمایا، ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ یہ یہود اور مشرکین یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہ ان کو 1000 سال کی زندگی ملے۔ اب 1000 سال کا مطلب کیا تھا؟ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہے۔ جب یہ عربوں کی اصطلاح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا مطلب یہ ہے ایک لیلۃ القدر کی رات جس مسلمان کو مل جائے وہ جتنا زمانہ اللہ نے پیدا کیا ہے پورے زمانے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ کسی امت کو یہ مقام نہیں ملا، یہ رمضان کسی کو نہیں ملا، یہ لیلۃ القدر کسی کو نہیں ملا، قرآن کسی کو نہیں ملا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کے اندر ہمیں اس مہینے کو عبادات کے اندر گزارنا چاہیے۔ رمضان کی کیا فضیلت ہے؟ یہ بھی اللہ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا، ان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو ان کو گمراہ کرے گا، رمضان میں عبادت کرنے نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جگڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان زیادہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ نہیں مولوی صاحب بہت سے لوگ تو گناہ کرتے ہیں رمضان میں، چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، ایسا ہے؟ یعنی ہمارے یہاں دکاندار رمضان کا مہینہ آیا، عید آئی تو چیزیں اور مہنگی کر دی، اور مسلمان ہو کر یہ کام کرتے ہیں، تو آپ تو کہتے ہیں شیطان قید ہو گیا، یہ تو سارے گناہ کر رہے ہیں دکانوں میں، بازاروں میں۔ جب شیطان قید ہو گیا تو پھر لوگ ڈنڈی کیوں مارتے ہیں، پھر کیوں گناہ کر رہے ہیں؟ سوال بنتا ہے۔ تو اس کا جواب سن لیجئے، ہمیں گناہ پر شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے، اکساتا ہے، لیکن ہمارا ایک اور دشمن بھی ہے۔ شیطان تو خارجی دشمن ہے، باہر سے آ کر اٹیک کرتا ہے، ایک اور دشمن ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، ہمارا نفس ہے۔ اس کو اللہ بند نہیں کرتا۔ شیطان کو تو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اسے جگڑ دیا جاتا ہے، نفس کو تو اللہ بند نہیں کرتا۔ نفس بند ہو گیا تو ہم مر جائیں گے، نفس بند ہو گیا تو مر جائیں گے، تو نفس کو تو اللہ بند نہیں کرتا۔ اور نفس شیطان سے ہمارا بڑا دشمن ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، آپ کہیں گے جی نفس سے شیطان سے بڑا کیسے دشمن ہے؟ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ شیطان کو اللہ نے کہا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو،
شیطان تو عزازیل تھا، فرشتوں کے اندر اسے کہتے تھے فرشتوں کا استاذ تھا، عالم بھی تھا۔ حضرت تھانوی فرماتے شیطان بہت بڑا عالم تھا، شیطان بہت بڑا عابد تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن شیطان اچھا عارف بھی تھا، بڑا سمجھدار تھا۔ جب اللہ نے کہا جنت سے نکل جا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا، شیطان کو ملعون کیا، جنت سے نکالا، اللہ غصے میں تھے۔ شیطان اس وقت بھی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا دنیا سے جنت سے نکل جا، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے۔ دیکھو باپ اگر غصے میں ہو، بیٹا باپ سے پیسہ مانگتا ہے؟ کہتے نہیں، ٹھنڈا ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے، پھر ابا جان سے پیسہ مانگوں گا۔ اللہ غصہ ہو رہا ہے اور شیطان اللہ سے مانگ رہا ہے، اس لیے کہ شیطان اتنا عارف تھا، اسے معلوم تھا کہ اللہ کا غصہ اللہ پر غالب نہیں ہوتا ہے۔ کتنی معرفت تھی اسے۔ اس کے پاس علم والا عین بھی تھا، عبادت والا عین بھی تھا، عارف ہونے والا عین بھی تھا، لیکن حضرت تانوی فرماتے ہیں وہ عاشق والا عین نہیں تھا اس کے پاس۔ اگر وہ عاشق ہوتا تو حضرت آدم کے سامنے جھک جاتا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ یہ کہاں سے بات شروع کی تھی؟ تو میں بھول بھی جاتا ہوں، بوڑھا ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ ہاں، نفس سے بات شروع ہوئی تھی۔ اب آپ بتائیں، شیطان تو انسان کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ بولو بھائی، سب بولو زور سے۔ شیطان کو شیطان کے نفس نے گمراہ کیا تھا، اس لیے نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان تو رمضان میں بند ہو جاتا ہے، یہ نفس تو بند نہیں ہوتا، اس لیے لوگ پھر گناہ کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، چاول مہنگا کر دیتے ہیں، آٹا مہنگا کر دیتے ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں پہلے سستی ہوتی ہے رمضان سے پہلے سٹاک کر لیتے ہیں مسلمان ہو کر، اور یہ حرام ہے اسلام میں۔ کسی بھی مفتی سے فتویٰ پوچھ لیجئے، اسلام میں یہ حرام ہے۔ یہ نفس ہم سے کہتا ہے یہ کام کرو۔ اس لیے بھائی جو لوگ دکاندار ہیں ان سے میری درخواست ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں دام کم کرو، دام بڑھاؤ مت، دام کم کرو۔ تم دام کم کرو گے، اللہ تمہاری تجارت میں 1000 درجے برکت عطا فرمائے گا۔ پیسہ تو تم کما لو گے، لیکن تمہارے پیسے سے برکت ختم ہو جائے گی۔ بے برکت والا پیسہ تمہارے پیٹ میں جائے گا، تمہارے بچوں کے پیٹ میں جائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ صرف روزہ رکھنے پر کتنا اجر ملتا ہے؟ فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کا ہے۔ اللہ اکبر، جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز اس کی ہے۔ وہ حج کرتا ہے، حج اس کا ہے۔ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ اس کی ہے۔ وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کا ہے۔ وہ ذکر کرتا ہے، ذکر اس کا ہے۔ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام۔ مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے،
آدم کا بیٹا جب رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کر شام تک غروب آفتاب تک گرمی میں روزہ رکھتا ہے، پسینے میں شرابور ہوتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے وہ پانی نہیں پیتا، اسے بھوک لگتی ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ صرف میرے لیے بھوکا رہتا ہے، میرے لیے وہ پیاسا رہتا ہے، اللہ فرماتے اس کی ساری عبادات اس کے لیے ہے، لیکن روزہ اللہ فرماتے میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا۔ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک روایت یہ بھی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإن کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزا بہ۔ ہمارے والد صاحب جو ہمارے استاد بھی تھے وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں اللہ خود ہوں، روزے کا بدلہ میں اللہ خود ہوں۔ اللہ اکبر! کہ اللہ کتنا بدلہ دے گا اپنی شان کے مطابق۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، فرمایا حضرت کچھ شہد چاہیے، جیسے محلے میں لوگ ایک دوسرے سے پڑوس میں آس پڑوس میں چینی مانگ لیتے ہیں، نمک مانگ لیتے ہیں ضرورت کے وقت۔ انہوں محلے میں کوئی بندہ آیا، فرمایا حضرت تھوڑا سا شہد چاہیے، ضرورت ہے۔ آپ نے شہد کا پورا مشکیزہ دے دیا، پورا مشکیزہ شہد۔ حضرت علی تو علی تھے، آپ کے مدرسے کا نام بھی علی ہے، تو بھائی یہاں کے لوگ سخی بھی ہونے چاہیے۔ ہاں بھائی، جب آپ لوگ اس مدرسے میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر حضرت علی والی سخاوت بھی ہونی چاہیے۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جو سخی تھا، ہم اس علی کو مانتے ہیں جو بہادر تھا، ہم اس علی کو مانتے ہیں جو فیصلہ کرنے میں حق بجانب تھا، ہم اس علی کو مانتے ہیں جو شیر خدا تھا، ہم اس علی کو مانتے ہیں جو فاتح خیبر تھا، ہم اس علی کو مانتے ہیں جو پیغمبر کا بھی پیارا تھا، صحابہ کا بھی پیارا تھا۔ علی کی سخاوت دیکھو۔ ایک شخص آیا، فرمایا ہمیں تھوڑا سا شہد چاہیے، آپ نے پورا مشکیزہ دے دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت وہ تو تھوڑا سا شہد مانگنے آیا تھا، آپ نے اتنا بڑا مشکیزہ دے دیا۔ جملہ سنو حنفی مسجد والوں، یہ جملہ سنو، آج اگر تمہیں تقریر میں کوئی بھی بات یاد نہ ہو، علی کا یہ جملہ یاد کر لو۔ یاد کرو گے؟ اس شخص نے، لوگوں نے پوچھا، وہ شخص ایک تھوڑا سا شہد مانگنے آیا تھا، آپ نے پورا مشکیزہ دے دیا۔ حضرت علی نے کہا، خوب کہا، کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا اس نے اپنی شان کے مطابق مانگا، ہم نے اپنی شان کے مطابق عطا کیا۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں۔ کنجوس وہ جو علی کا ماننے والا ہو وہ کنجوس نہیں ہو سکتا، جو کنجوس ہوگا وہ علی کا نہیں ہو سکتا۔ بھئی آج تو ساری باتیں آپ کے مدرسے علی پر ہو رہی ہے، جو علی کا ہے وہ کنجوس۔ اب ایک بات اور سنو، جب علی اپنی شان کے مطابق عطا کرے تو علی کا خدا اپنی شان کے مطابق کیا عطا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ میرا بندہ جو بھی عمل کرے وہ اس کا ہے، روزہ میرا ہے، میں اپنی شان کے مطابق اس کو بدلہ دوں گا۔ اس لیے میرے دوستو، تھوڑی تھوڑی بیماریوں پر ذرا سا نزلہ آ گیا، چھینک آ گئی تو روزہ چھوڑ دیا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ روزہ مت چھوڑو، روزہ رکھو۔ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارا روزہ۔ تو بھائی روزہ رکھیں گے سب؟ خوب
شوق کے ساتھ روزے رکھو اور رات کو تراویح بھی پڑھو شوق کے ساتھ. ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے. جس نے رمضان میں قیام کیا تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک جگہ میں نے بیان کیا تو ایک صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا ایک آدمی ہے شرابی بھی ہے زانی بھی ہے قاتل بھی ہے ظالم بھی ہے, رمضان کا روزہ رکھا سارے گناہ معاف ہو گئے. مولوی جی تو پھر یہ سارے لوگ تو گناہ کرتے رہیں گے, رمضان آئے گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو میں نے اس کو جواب دیا, لیکن جواب سے پہلے ایک بات اور بھی کہی. میں نے کہا بھائی جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میرا اللہ جب کسی کو معاف کرے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بولو بھائی, بادشاہ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا مجرم ہو, دنیا میں ایسا ہوتا ہے جب کوئی نیا بادشاہ آتا ہے مجرموں کو معاف کر دیتا ہے, کوئی پوچھتا ہے اس سے, وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تم کو یہ حق کس نے دیا ہے تم اللہ سے پوچھو. بولو بھائی یہ حق کس نے دیا ہے؟ کسی نے دیا ہے؟ اب جواب بھی سنیے اس کا. ایک جواب تو یہ ہو گیا, دوسرا جواب سنیے. یہ جو فضیلت آتی ہے کہ رمضان کے روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تراویح پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کبیرہ گناہ توبے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ توبے سے معاف ہوتے ہیں, رمضان کے روزوں سے معاف نہیں ہوتے ہیں. کسی نے ظلم کیا ہے, قاتل ہے, ظالم ہے, شرابی ہے, جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. روزے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اب ایک سوال اور بھی ہے, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اپنی طرف سے. وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تراویح پڑھی گناہ معاف ہو جاتے. آپ نے تو نہیں فرمایا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث میں تو کہیں بھی نہیں. حدیث میں ہے؟ بولو بھائی, طالب علم بھی بیٹھے ہوئے, حدیث میں ہے نہیں. حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے, کہیں بھی نہیں صغیرہ گناہ معاف ہوتے, کبیرہ نہیں ہوتے. تو پھر مولویوں نے کہاں سے تقسیم کر دی کہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ نہیں ہوتے؟ اس کا بھی جواب سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بڑا بھروسہ کیا ہے, بڑا بھروسہ کیا ہے ہم پر. ہم اس بھروسے کو, اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اوپر اتنا بھروسہ کر کے گئے ہیں, انہوں نے اس لیے صغیرہ گناہ کو ذکر نہیں کیا, انہوں نے اس لیے یہ فرق نہیں کیا, اس لیے کہ ان کو ہم پر یہ بھروسہ تھا, ہم پر یہ ان کو اعتماد تھا. میری امت کے لوگ جو میرا نام لیتے ہیں وہ کبیرہ گناہ کریں گے کیسے ہیں؟ میرا امتی ہو کر کبیرہ گناہ کیسے کرے گا؟ میرا امتی ہو کر شرابی کیسے بنے گا؟ میرا امتی ہو کر زانی کیسے بنے گا؟ میرا امتی ہو کر قاتل کیسے بنے گا؟ حضور تو ہم پر یہ بھروسہ کرتے تھے, یہ میرے امتی ہے, یہ میرا کلمہ پڑھتے ہیں, ان سے کبیرہ گناہ نہیں ہوگا, صغیرہ ہوگا تو نمازوں سے معاف ہو جائے گا, روزوں سے معاف ہو جائے گا. وہ تو ہم پر احسان کر کے گئے ہیں, ہم حضور کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں حرام کاموں سے بچو, اس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. کل قیامت کے دن ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم جھوٹ بولتے تھے, ہم رمضان کا روزہ بھی رکھتے تھے, دکان پر بیٹھ کر ملاوٹ بھی کرتے تھے, جھوٹی قسمیں بھی کھاتے تھے. اللہ کے رسول تو فرما کر گئے, فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی مسلمان رمضان کا روزہ رکھتا ہے, روزہ رکھنے کے باوجود
نماز بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود رمضان میں 2 قرآن بھی ختم کرتا ہے، اس کے بھی باوجود رمضان میں عمروں کو بھی جاتا ہے، رمضان میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رمضان میں خیرات بھی کرتا ہے، رمضان میں ذکر بھی کرتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اعتکاف بھی کرتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، لیکن دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رمضان میں روزہ رکھ کر سارے نیک کام کرتا ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، اسے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کتنا نقصان کرتے ہیں ہم اپنا، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور ادھر دکان میں بیٹھ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کپڑا میں نے کہتے جی قسم سے یہ کپڑا مجھے 1000 کا ملا ہے، آپ کو 900 کا دے رہا ہوں۔ میں طارق روڈ گیا ایک زمانے میں، اب تو میں دکان جاتا بھی نہیں ہوں، بس وہ ہمارے بھائی مجھے لے گئے کہ جی آپ کو ایک کپڑا جوڑا دلانا ہے، تو مجھے لے گئے دکان۔ جب میں دکان میں پہنچا، بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس میں سینکڑوں دکانیں ہیں، اور دکان میں ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس میں 50 لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں، جیسے یہ آپ کا بلب ہے، یہ تو 2-3 ہے، ادھر تو 50 لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اتنی چھوٹی سی دکان ہے، پاکستان میں تو بجلی ویسے بھی نہیں ہے، یہاں اتنی بجلی نہیں، آپ نے اتنی لائٹیں کیوں لگائی ہیں؟ تو میرا جو ساتھی تھا وہ مجھ سے، ایک دوست ہمارے ساتھ گیا تھا، غالباً یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں ہمارے اسد یہی تھے شاید، تو مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب یہ لائٹیں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ کپڑے میں چمک پیدا ہو، جب آپ گھر جائیں گے تو پھر یہ کپڑا نہیں چمکے گا۔ بھائی کپڑے والے کوئی بیٹھے ہو تو ناراض نہیں ہونا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، بولو بھائی، وہی کپڑا آپ وہاں پر دیکھے چمکتا ہے، لیکن گھر میں آئے تو یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ دھوکہ اسلام میں حرام ہے۔ اب جو یہ پیسہ کما رہا ہے اس میں نجاست گندگی آ گئی، حرام کما رہا ہے، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے او جناب میں نے تو حلال کی دکان بنائی ہے، میں نے تو دکان کے افتتاح پر مولوی صاحب سے دعا بھی کی تھی۔ بھائی حرام حلال کہاں سے آپ نے دکان بنائی ہے؟ آپ نے 50 بلب لگائے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ ایک جگہ میں گیا طالب علمی کے زمانے میں، وہ بھی کپڑے والا تھا، وہی کپڑے والے کہیں گے مولوی صاحب آج ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں، تو بھائی ناراض نہ ہو، میرے اپنا دوست جو میرا ساتھی ہے مجھے لے کر آیا ہے گاڑی میں، جو ہمارے ساتھ گھوم رہا ہے کئی دنوں سے، یہ بھی کپڑے کا کام کرتا ہے۔ ہاں تو ناراض تو نہیں ہوں گے نا بھائی؟ مولوی صاحب آئے نے تو کپڑے والوں کے پیچھے پڑ گئے، کپڑا میں بھی پہنتا ہوں۔ ہاں تو میں طالب علمی کے زمانے میں کپڑا، اس زمانے میں تو 200-300 روپے کا سوٹ مل جاتا تھا، تو دکاندار کے پاس گیا تو کہا مولوی صاحب آپ اچھے آدمی ہیں، میں نے تو یہ 300 میں خریدا ہے، آپ کو 250 میں دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں تمہارا کون سا رشتہ دار لگتا ہوں جو تمہیں 50 روپے کم کر کے دے رہے ہو؟ تمہارا کوئی رشتہ، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کتنے میں خریدا ہے، میں نے نہیں پوچھا ہے، آپ صاف کہے 300 کا ہے، خریدنا ہے خریدو، نہیں خریدنا مت خریدو۔ بھائی ایک اور بھی سنا دیتا ہوں واقعہ، کپڑے والے اب یاد آ گئے تو سنا ہی دیتا ہوں۔ میں والدہ کو حج پر لے گیا تو میں نے ان سے کہا آپ مکے میں یہاں کوئی خریداری نہ کریں، اس لیے کہ یہاں سے خریداری کریں گے تو پھر سامان زیادہ ہو جائے گا، حج سے فارغ ہو جائے مدینے جائے، وہاں جو ٹوپی خریدنی ہے، رومال خریدنا ہے، بچوں کے لیے اسکارف، تسبیح، عطر، جو بھی مسلح خریدنے یہی ہوتا ہے، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ اصل تحفہ تو وہاں سے
زمزم ہے اور کھجور ہے. ایک مرتبہ اور یہ میں نے اپنے استاد سے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے. تو ایک مرتبہ میں ان کے لیے بہت عمدہ تسبیح لے کر آیا. حضرت خوش ہوئے, تسبیح کو دیکھا, بہت خوش ہوئے. پھر دیکھتے دیکھتے فرمایا تسبیح بہت اچھی ہے, بہت قیمتی ہے, لیکن یہ چائنا میں بنی ہے. تو مدینے کا تحفہ لانا ہو تو کھجور لایا کرو, مکے کا تحفہ لانا ہو تو زمزم. اس کے بعد سے میں کسی کو بھی کھجور نہ ہو کیا ہے, نہ زمزم لے کھجور کیا نام ہے تسبیح لے جاتا ہوں, نہ ٹوپی لے جاتا ہوں, زمزم اور کھجور لے جاتا ہوں. اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہوگا. خیر میں نے ان سے کہا آپ کو جو مسلح وغیرہ خریدنے ہو وہاں خرید لیں گے. میں ان کو لے گیا, ہوٹل کے نیچے ہی دکان تھی. تو میں نے پوچھا اماں جان کتنے مسلح خریدنے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہوگا 5, مجھے یاد نہیں, 5-10 خریدنے ہیں. میں نے دکاندار سے کہا ان کو مسلح دکھائی ہے, جو پسند آ جائے, پسند آ گیا یہ 10 مسلح رکھ دیں. انہوں نے رکھ دیے. تسبیح کتنی چاہیے وہ بھی رکھ دی, ٹوپی اتنی چاہیے وہ بھی رکھ دی. تو اماں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ آپ واپس چلتے ہیں. واپس چلے گئے. دوسرے دن وہ خود نیچے اتری اور مجھے نہیں لے گئی. میں نے کہا جی آپ مجھے کیوں نہیں لے گئی, آپ نے تکلیف کی. فرمایا بیٹا تمہیں خریداری نہیں آتی ہے. دکاندار کے ساتھ جب تک ہم لوگ آدھا گھنٹہ بحث نہ کریں تو وہ صحیح دام پر نہیں دیتا ہے. اور میں برطانیہ میں رہتا ہوں مسلمانوں, یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں. سب کو نہیں کہتا, عمومی بات کرتا ہوں. جو خدا کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ بحث کرنے کے بعد ایک جوڑا کپڑا خریدتے ہیں اور 50 تھان نیچے رکھ دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں انگریز ہیں اور ایسے ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں. وہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے, دکان میں ہر چیز پر دام لگا ہوا ہے, آپ وہ چیز خریدے آتے ہیں اور اس کو وہاں پر وہ اس کو سکین کرتا ہے, آپ پیسے دیتے جاتے ہیں. نہ آپ اس سے پوچھتے ہیں کچھ, نہ وہ آپ سے کچھ پوچھتا ہے. یہ غیر مسلم یہ کام کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. آج ہمارے معاملات خراب ہو گئے ہیں. میرے دوستو, دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے, دین ہمارے معاملات کا نام ہے, دین ہماری معاشرت کا نام ہے, دین ہمارے اخلاق کا نام ہے. اور رمضان کا جو کورس کرایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, یہ غیبت کرنا چھوڑ دے, یہ دھوکہ دینا چھوڑ دے, یہ ملاوٹ کرنا چھوڑ دے. صبح سے شام تک تم حلال کھانا نہیں کھاتے, حلال پانی نہیں پیتے, بیوی حلال ہے اس کے قریب نہیں جاتے. یہ پریکٹس اس لیے ہو رہی ہے کہ جب تمہاری اچھی طرح پریکٹس ہو جائے اب حرام مت کھانا, اب جھوٹ مت بولنا. بعض علماء, امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ, بھائی مجھے تو ابھی اندازہ ہوا کہ وقت کا آپ کی کیا ترتیب ہے یہاں, آپ لوگ جانا چاہتے ہیں؟ بھائی ساری رات تو نہیں کر سکتا ہوں, ساری رات تو نہیں کر سکتا, اتنا تو مشکل ہے. ایک اور جگہ بھی جانا ہے, وہ ساتھی بھی سن رہے ہوں گے تو وہ بھی کہیں گے جی جلدی آؤ. ساری رات تو نہ کہو. اللہ آپ کو خوش رکھے, انشاءاللہ دوسری مرتبہ آؤں گا. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا فتویٰ سنیں پہلے. ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص, مرد ہو یا عورت, مسلمان, روزہ رکھ کر غیبت کرے, روزہ رکھ کر غیبت کرے, اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے. امام اوزاعی کون تھے؟ جس شخص کا فتویٰ میں نے سنایا ہے وہ اتنے بڑے عالم تھے, شام کے بہت بڑے امام تھے وہ. ان کے ایک شاگرد ہے سفیان ثوری. سفیان ثوری یہ کون تھے؟ امیر المومنین فی الحدیث. علماء, ان کے زمانے کے علماء کہتے تھے یہ حدیث
حدیث کی فیلڈ کا امام ہے، یہ حدیث کی فیلڈ کا امیر المومنین ہے، امیر المومنین فی الحدیث۔ اس زمانے میں حدیث کی کتابیں اس طرح لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ سفیان، اور اس زمانے میں لوگوں کو حدیثیں اگر یاد ہو تو بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ سفیان ثوری کو 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، اتنے بڑے محدث، اور وہ شاگرد ہے امام اوزاعی کے۔ امام اور سفیان ثوری مکے میں ہے، امام اوزاعی تشریف لائے حج کے لیے۔ سفیان ثوری کو پتہ چلا میرے استاد آ رہے ہیں تو وہ مکے سے باہر نکلے استقبال کے لیے۔ اس زمانے میں قافلے چلتے تھے اونٹ کے، اور اونٹوں کے قافلے ایسے ہوتے تھے کہ قطار میں ہوتے تھے، ایک اونٹ اس کے پیچھے اونٹ، رسیاں بندی ہوتی تھی۔ تو وہ دوڑتے دوڑتے آئے، مکے سے باہر آئے اور اپنے استاد کی اونٹ کی رسی کھولی اور وہ رسی اپنے گردن میں ڈال دی۔ استاد اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شاگرد نے اونٹ کی رسی اپنے گلے میں ڈال دی، اور شاگرد بھی کوئی معمولی شاگرد نہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہے، اور گلے میں رسی ڈال کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں میرے شیخ آ رہے ہیں، میرے شیخ کو راستہ دو۔ اپنے استادوں کی قدر کیا کرو۔ وہ امام اوزاعی فرماتے ہیں جس نے رمضان میں غیبت کی اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے، جمہور فقہا کو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ، یہ چاروں امام، ان کو کہتے جب یہ متفق ہو جائے تو کہتے جمہور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، روزہ ہو جائے گا دوبارہ، ٹیکنیکلی اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزے کی جو برکت ہے وہ برکت ختم ہو جائے گی، وہ اسے نہیں ملے۔ تو اس لیے رمضان میں جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، اور رمضان کے اندر غریبوں پر رحم کرو۔ یہ ایک حدیث سنا کر میں ختم کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ رمضان کی فضیلتیں بھی سنائی کہ رمضان کے اندر تم اس طرح روزہ رکھو کہ تم عبادت کرو، دن کو رمضان کا روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو، تراویح پڑھو۔ کتنی تراویح پڑھتے ہیں آپ؟ زور سے بولو آپ۔ اس پر گناہ بھی نہیں ملتا ہے بولنے پر، اور پرچہ بھی نہیں کٹتا ہے۔ 20 پڑھتے ہیں نا، کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، بعض لوگ جھگڑ پڑھتے ہیں، یہ تو شعر بن گیا۔ کچھ لوگ 20 پڑھتے ہیں، کچھ 8 پڑھتے ہیں، کچھ جھگڑ پڑھتے ہیں۔ تو رمضان میں جھگڑا مت کرو، 20 والے 20 پڑھو، 8 والوں کو 8 پڑھنے دو۔ میری مسجد میں، انگلینڈ میں، آکسفورڈ میں، میری مسجد میں آدھے نمازی حنفی ہے، آدھے سے زیادہ نمازی عرب ہے، وہ حنفی نہیں ہے، زیادہ ان کے اندر غیر مقلد ہے، میرے مقتدی ہے، لیکن وہ مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تم کس فقہ پر عمل کرتے ہو؟ بہت سے ایسے ہیں جو مالکی فقہ پر عمل کرتے ہیں، حنبلی بہت سے نہیں کرتے، ان کو میں ان کا فتویٰ دیتا ہوں۔ ضروری تو نہیں ہے آپ سب کو حنفی بنائیں، مالکی بھی ٹھیک ہے، شافعی بھی ٹھیک ہے، حنبلی بھی ٹھیک ہے۔ خیر، میں اپنی مسجد میں رمضان کے اندر جب پہلی تراویح ہوتی ہے میں ایک حدیث سناتا ہوں اور کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ وہ جو عرب ہے وہ میرے پیچھے 20 رکعت پوری پڑھتے ہیں، اور وہ جو ہمارے حنفی مسلمان ہیں بیچارے پاکستانی، وہ درمیان میں چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ مناظرے تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے حنفی 20 رکعت پڑھتے بھی ہیں۔ ہمارے بہت سے مولوی، اور نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوان علماء سے، مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، حق اور باطل جب سامنے ہوگا پھر مناظرہ کریں گے، حق اور باطل جب سامنے ہوگا پھر مناظرہ ہوگا۔ بھئی یہ کیا، کوئی ادھر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی ادھر رکھتا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے۔ ہاں
ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ رفع الیدین کرنا، آمین زور سے پڑھنا یا آمین آہستہ پڑھنا، رفع الیدین نہیں کرنا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرے نبی کی ہر سنت دنیا میں زندہ رہے۔ کوئی زور سے آمین پڑھے، کوئی آیت، میں پکا حنفی ہوں، میں ان کو ایک حدیث سناتا ہوں، 20 سال مجھے ہو گئے اور ہمارے عرب ساتھی بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں، پاکستانی بھی 20 پڑھتے ہیں، مقلد بھی 20 پڑھتے ہیں میرے پیچھے، غیر مقلد بھی 20 پڑھتے ہیں، میں ان سے مناظرہ نہیں کرتا، حدیث سناتا ہوں ان کو۔ حدیث کیا سناتا ہوں؟ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة او كما قال علیہ السلام، جو امام کے ساتھ آخر تک نماز میں کھڑا رہتا ہے، امام نے نماز شروع کی، عشاء پڑھائی، امام نے تراویح شروع کی، 20 رکعت پڑھائی، امام نے تراویح کے بعد وتر پڑھائی، آخر تک جو کھڑا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخر تک امام کے ساتھ کھڑا رہا اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں میں تمہارا امام ہوں اور میں 20 پڑھاتا ہوں، تم درمیان میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے تمہیں پوری رات کی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد سب میرے پیچھے 20 پڑھتے ہیں۔ بتاؤ بھائی جھگڑا ختم ہو گیا نہیں؟ کیوں جھگڑتے ہیں آپ؟ مقلد بھی 20 پڑھتا ہے، غیر مقلد بھی پڑھتا ہے۔ پھر میں ایک بات اور کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی اگر تم 20 والے کے پیچھے پڑھتے ہو تو 20 کی آخر تک رہو، اگر تم 8 والے کے پیچھے پڑھتے ہو تو 8 کی آخر تک رہو، ٹھیک ہے؟ بات ہو گئی۔ جس مسجد میں 8 ہوتی ہے ان کی آخر 8ویں میں ہو جاتی ہے، جس مسجد میں 20 ہوتی ہے ان کی آخر 20ویں میں ہو جاتی ہے۔ لڑنے جھگڑنے میں اپنا رمضان خراب مت کرو بھائی، ایسا کرو گے نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ 20 پوری پڑھو، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے یہ مسجد حنفیہ ہے، یہاں 20 پوری ہوتی ہے، اور میں اس جھگڑوں میں نہیں پڑھتا کہ بھائی کیا دلیل ہے کیا دلیل نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کیا، اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر اپنی خلافت کے اندر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو، خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو، انہوں نے سب کو 20 رکعت تراویح پر ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ باقی جو ان سے پہلے ہوتی تھی وہ الگ بات ہے، جب سے 20 شروع ہوئی، آج حرم شریف میں 20 رکعت ہوتی ہے، مکے میں بھی 20 ہوتی ہے، مدینے میں بھی 20 ہوتی ہے۔ اس وقت سے جب سے حضرت عمر نے مدینے میں سب کو 20 پہ کھڑا کیا تھا آج تک 20 ہو رہی ہے۔ ہم علی والے بھی ہیں، عمر والے بھی ہیں، بولو بھائی ہے نہیں؟ ہم علی والے بھی ہیں اور عمر والے بھی ہیں۔ عمر نے 20 پڑھی اور لوگوں کو 20 پہ اکٹھا کیا، ہم عمر والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھائی ہیں، 3 راتیں پڑھائی نا، پھر چھوڑ دی، اور فرمایا اگر میں ہمیشہ پڑھاؤں گا فرض ہو جائے گی، پھر تم نہیں پڑھ سکو گے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی انہوں نے تو 20 نہیں پڑھائی، وہ الگ مسئلہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن انہوں نے تو 3 راتوں سے زیادہ پڑھائی بھی نہیں ہے۔ اگر سنت کو دیکھنا ہے، حضرت عمر کو نہیں دیکھنا اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، تو پھر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھائی ہے، 3 راتوں سے بھی زیادہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ اس لیے سنت صحابہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سنت صحابہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ سنت اس لیے کنیکٹڈ ہے کہ صحابہ حضور کے شاگرد ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے سنت کا مطلب کیا ہے۔ ہم ڈائریکٹ صحابہ کو اوورٹیک کرتے ہوئے سنت پہ نہیں جائیں گے، آپ میری بات سمجھے؟ ہمیں یہ اتھارٹی نہیں صحابہ کو درمیان سے ہٹا کر سنت پہ جائے۔ ہمارا کام ہے صحابہ سے پوچھیں گے آپ بتائیے سنت کیا ہے، صحابی بتائے گا سنت یہ ہے۔ بہرحال ان چکروں میں نہ پڑے، اپنا رمضان خراب نہ کریں،
تراویح پڑھے، عبادات کرے، اور لوگ وہ جو آخری حدیث تھی وہ بھی سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا، جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا، فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیئا۔ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ، وہ جو غریب شخص جس کو آپ نے افطار کرایا اس کے روزے کے اجر و ثواب کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس غریب کو تو روزے کا پورا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ ایک کو کرایا ایک روزے کا، دو کو کرایا دو کے روزوں کا، تین کو کرایا تین کے روزوں کا۔ صحابہ نے حدیث سنی، آپ نے بھی سنی نا، صحابہ نے بھی سنی تھی، تو صحابہ نے سوال کیا لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، اے اللہ کے رسول ہمیں تو خود بھی کھانے کو نہیں ملتا تو ہم کسی کو اور کو کیا کھلائیں گے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی روزے دار کو کھجور کا ایک دانہ کھلا کر افطار کرا دو، ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دو، اللہ اس پر بھی تمہیں یہ اجر عطا کرے گا۔ تو آج یہاں سے مسجد سے جب ہم جائے تو ہم یہ عہد کر کے جائے کہ ہم اپنے روزے کی بھی حفاظت کریں گے اور غریبوں کو بھی افطار کرائیں گے انشاءاللہ۔ کہو سب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس کافی جی 12 بجے تک جے بھائی ایسا ہوا تھا کہ ایک زمانے میں ہندوستان میں اندرا گاندھی کی حکومت تھی۔ بہرحال یہ ایک لطیفہ ہے، کہاں تک سچ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس نے ضیاء الحق مرحوم کی حکومت تھی، ان کو کہا کہ ہمارے پاس ایک فوج ہے جو سکھ ہے، ہم اگر ان کو بیچ دیں گے تو وہ تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، اس لیے کہ 12 بجے کے بعد پھر سکھ ان کی بجلی آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو ضیاء الحق مرحوم تو ضیاء الحق تھا، اس نے کہا تم سکھ کو بھیجو یا کسی اور کو بھیجو، ہمارے پاس ایک قوم ہے جس کو پٹھان کہتے ہیں، ان کا ہر وقت آؤٹ ہوتا ہے۔ تو بھائی ایسا مت کہو مجھے 12 بجے تک، ہاں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔